أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان برگزرو عزیز بھائیو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمانے لگے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی یا رسول اللہ. یہ صحابی کہنے لگے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جس کی فضیلت، جس کی اللہ کے ہاں محبوبیت، جس عمل کی اللہ کے ہاں شان روزے سے بڑھ کر، نماز سے بڑھ کر، صدقہ خیرات سے بڑھ کر، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ، اس سے بھی بڑھ کر. عموماً جب بات آتی ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے تو ذہن جاتا ہے بڑی نماز پڑھتا ہوگا، بڑے روزے رکھتا ہوگا، بڑی صدقہ خیرات کرتا ہوگا، اور ان اعمال کی بڑی شان ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، نفلی نماز پڑھنے والا اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی یہ میری رضا کا مظہر بن جاتا ہے، کرتا وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. روزے کی بڑی فضیلت ہے، ہر عمل کا اللہ نے اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. صدقہ خیرات کی بڑی شان ہے، ایک دے اللہ کی خاطر دے 700 گنا کم از کم ہے. کتنا ملے گا اللہ اپنی شان سے عطا فرمائیں گے. تو یہ ساری وہ عبادت ہی تھی جس کے اجر و ثواب سے اور جس کی فضیلت سے سبھی باخبر تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی توجہ لی اور تربیت فرمائی اور انداز الا اخبرکم، ہم تمہیں ایسا عمل بتائیں جو نفلی روزوں سے، نفلی نماز سے، نفلی صدقہ خیرات سے بڑھیا عبادت ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. وہ تو ہمیشہ اس جستجو میں رہتے تھے، اس طلب میں رہتے تھے کوئی بڑھیا عمل ہاتھ آ جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دینا. اس عمل کی فضیلت نفلی روزوں سے بھی بڑھ کر، نفلی صدقہ خیرات سے بھی بڑھ کر، نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر. کوئی شخص رات بھر نفل پڑھتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو اور اپنی دولت صدقہ خیرات میں خرچ کرتا ہو، سبھی جانتے ہیں بڑی بزرگی والے کام ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا بڑا پیارا ہے، اس کا عمل اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے، اخلاق ایسے ہیں، طرز عمل ایسا ہے، ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اصلاح ذات البین، جوڑ دیتا ہے. اسلامی زندگی کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ مسلمان آپس میں باہمی محبت اور اتفاق اور خیرخوائی سے رہنے والے ہوں. یہ اسلامی زندگی کا بہت بڑا فریضہ ہے.
رحماء بینہم، رحماء بینہم، کالا ہے گورا ہے، مشرق کا ہے مغرب کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے، کسی بھی زبان کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی بھی وطن کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، مسلمان ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، مسلمان کا خیر خواہ، ہمدرد، اس پر مہربان ہوا کرتا ہے۔ تو مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، یہ اسلام کا بڑا فریضہ ہے۔ اسلامی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان نفرتوں کا شکار ہو جائے، مسلمان باہمی دستے گریبان ہو جائے، مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، مسلمان رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقے یا مفادات اور اغراض کی خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے دشمن، اندر کینہ بغض رکھنے والے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفساد ذات البین الحالقہ، آپس کا توڑ، آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا، یہ تو وہ اس طرح ہے جو سارے بالوں کو صاف کرتا ہے، اور یہ آپس کا جھگڑا سارا دین صاف کر دیتا ہے۔ اس سے سارا دین کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نفلیں، یہ صدقہ خیرات، یہ عبادات، یہ نیکیاں، اور دل مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اس کے پاس تو وہ اس طرح موجود ہے جس نے اس کے سارا دین صاف کر رکھا ہے۔ یہ الحالقہ، دین موڑ دینے والا ہے۔ یہ آپس کا جھگڑا، آپس کی نا اتفاقی، آپس کا کینہ بغض، یہ تو دین کو موڑ دیتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو دلوں کو جوڑ دیتا، جو دلوں کو ملا دیتا ہے، جو محبت سے رہتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا، اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت میرے ہاں یہ تحفہ ہے، نایاب ہے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضرت نے نظریں جھکائی ہوئی، سر اٹھایا اور کہا بیٹے بہت اچھا ہدیہ ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کینچی کے بجائے سوئی لے کے آتے، ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام تو جوڑنا ہے۔ یہ مسلمان جہاں اٹھتا بیٹھتا تھا دلوں کو جوڑ دیا کرتا تھا، اس کی بیٹی جہاں جاتی تھی رشتوں کو جوڑ دیا کرتی تھی، یہ نوجوان جہاں رہتا تھا دلوں کو ملا دیا کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المؤمن ما لف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف، مومن تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے، محبتوں کا سر چشمہ ہے، اس سے محبتیں پھوٹتی ہیں، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ الفت نہ رکھیں اور یہ لوگوں سے الفت اور محبت نہ رکھیں۔ المؤمن مالف، مومن تو سراسر الفت اور محبت کی چیز ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، اس کا طرز عمل ایسا ہے، محبتیں پھوٹتی ہیں۔ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو الفت نہ رکھے اور لوگ اس سے الفت اور محبت نہ کریں، بھڑکتے ہیں اس سے، پریشان ہوتے ہیں اس سے، تکلیف زدہ ہوتے ہیں اس سے بیزار ہوں۔ انسان ہے کوئی اور چیز ہے، المومن ہے کوئی اور چیز ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی دی ہے مسلمانوں کی، اس میں آپس کی ناچاکی کی اور آپس کے جھگڑوں کی اور آپس کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی شخص حق پہ ہے اور حق اس لیے چھوڑتا ہے جھگڑا نہ ہو مسلمان میں، حق اس لیے چھوڑتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں بھائی اسے جنت کے بیچوں بیچ محل دلواؤں گا۔ سبحان اللہ، حق پہ ہے اور پتہ ہے یہ میرا حق ہے، لیکن اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے
جھگڑا نہ ہو، دل خراب نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں ضمانت دیتا ہوں، کسی عمل پہ اللہ کے نبی نے ضمانت کا اعلان نہیں فرمایا، وعدہ نہیں فرمایا، ضمانت نہیں لی، لیکن مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ اتفاقی، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں ہے، پر میں ضمانت لیتا ہوں، اسے بیچی بیچ جنت دلاؤں گا۔ میرے عزیزو، اقوام عالم میں دیکھی ہے تو مسلمان دنیا آپس میں ٹکرا رہی ہے، مسلمان ملکوں میں دیکھی ہے تو قومی سطح پہ مسلمان آپس میں گروہوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں، اور گھر اور خاندان دیکھی ہے تو ہر طرف نفرتوں کی کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور کہیں اجتماع میں اور کہیں مجمع میں کہیں چند اکٹھے لوگ کام کرنے والے دیکھیے تو میرے عزیزو دل آپس میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ قرب قیامت میں ایسی مصیبت آنے والی ہے، اظہر الناس العلم وضیع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام، بہت معلومات ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا، اخلاق کوئی نہیں ہوں گے، سیرت کوئی نہیں ہوگی، معلومات بہت ہوں گی اور اتنی وافر ہوں گی اور ان تک رسائی اتنی آسان ہوگی، بٹن دبائیے گا ساری تحقیق اسکرین پہ آ جائے گی۔ اظہر الناس العلم وضیع العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار ضرور کریں گے، تحفے بڑے قیمتی لے کے آ گئے، تحائف کا بڑا رواج ہو گیا ہے، تحائف کا بڑا رواج ہے، لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہے۔ گاڑی اچھی لگ رہی ہے، اچھا کیا یہ گھر بنایا ہے، اندر حسد کی آگ جل رہی ہے۔ وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب، زبان سے محبتوں کا اظہار ہے۔ وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ ہو جائیں گے، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فلعنہم اللہ عند ذلک، ایسا گھرانہ، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی، ایسا معاشرہ، ایسا گھرانہ، ایسی زندگیاں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ دل ٹوٹے ہوئی ہے، دل خراب ہے، یہاں حسد ہے، یہاں کینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے کی تربیت کر رہے اور سال وہ آپ کی صحبت میں رہے، خدمت کی۔ ایک دن اس سے کہنے لگے یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے پیارے بیٹے، خادم خاص تھے، حضرت انس تھے، تو یوں خطاب فرمایا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ایسا ضرور کر لینا کہ تیری صبح شام یوں گزرے، تیرے رات دن یوں گزرے، تیری صبح شام یوں گزرے، تیری رات دن یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ بیٹے اگر ایسا ہو سکے تو کر لینا، اس لیے کہ میرا طریقہ تو یہی ہے، میری عادت تو یہی ہے، میرا معمول تو یہی ہے، اور سچ یہ ہے جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہی میرے عادت سے محبت کرتا ہے، میری طریقے سے محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو زندگی ایسا گزار لینا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو۔ جہاں آدمی اکٹھا رہتا ہے، گھر میں کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز آ ہی جایا کرتی ہے نا، اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، لیکن میرے عزیزو مسلمان جو ہے رات ہونے سے پہلے دل صاف کر لیتا ہے، ذرا سی اونچ نیچ ہوئی آگے بڑھ کے اس کی تلافی کر لی، اس کی تلافی کر لی۔ بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سبحان اللہ، کچھ چیز ناگوار گزری حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کی بات، کچھ بات ناگواز گزری تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، حضرت ابو بکر کی بات حضرت عمر کو کچھ ناگوار گزری، ناراض ہو گئے،
ناراض ہو گئے، چل دیے۔ ابو بکر پیچھے پیچھے چلے، ارے میاں معاف کر دو معاف کر دو۔ گھر پہنچے، کواڑ بند کر دیا، معافی کوئی نہیں، وہ واپس لوٹ آئے۔ عمر اندر گئے، تھوڑی دیر ٹھنڈے ہوئے، خیال آیا صدیق ناراض ہو گئے تو صدیق ناراض ہونے سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ دوڑے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں۔ پہلے وہ معافی مانگ رہے تھے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں۔ گھر پہنچے، حضرت صدیق اکبر کوئی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے سفارش کرانے کے لیے، یا رسول اللہ عمر سے کہہ دیجئے معاف کر دے، عمر سے کہیے معاف فرما دے۔ عمر آئے اور دور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے، صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی شان، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر۔ میرے عزیزو، ان بن ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانی کی شان یہ ہے اپنا دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر وقت اپنا دل صاف ستھرا رکھتا ہے۔ اب تو بھائیوں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، میاں بیوی کے دیکھو، باپ بیٹے کو دیکھو، اپنوں کو دیکھو، ٹوٹ پھوٹ یہ ہے بھائی، ہر جگہ ہی جھگڑے ہیں، ہر جگہ ہی نا اتفاقی ہے، اور کہنے میں مسلمان ہیں۔ مسلمانی کی زندگی میں نا اتفاقی جھگڑوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، یہ ایمان کی شان ہے۔ اور بھائی، یہ محبتیں کب رہ سکتی ہیں؟ یہ آپس کا اتفاق کب رہ سکتا ہے؟ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس سے امت کی اور ان مسلمانوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں اتفاق سے رہنے کا، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں محبت سے رہنے کا، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں پیار سے رہنے کا۔ فرمایا کرتے تھے، ایک تو اس بات کا خیال رکھو اپنے اندر تواضع لے آؤ، چھوٹے بن کے رہو، اپنی حیثیت کو مٹاؤ، میں کو نکال دو بھائی، میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی اس کی مہربانی ہو چلی ہے۔ اپنے اندر سے اپنی میں نکال دو، اپنا بت نکال دو۔ اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے۔ تو فرمایا کرتے تھے، تکبر ہوگا تو کبھی جوڑ نہیں ہوگا، تکبر ہوگا کبھی اتفاق نہیں ہوگا، بڑائی ہوگی کبھی اتفاق نہیں ہوگا، نہ گھر میں نہ باہر۔ سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی، میرا وہ استقبال نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ خیال نہیں کیا گیا۔ سارے شکوے شکایت کی بنیاد ہی یہی ہے، اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اگر کسی نے عزت دے دی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر کسی نے استقبال کر دیا یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، ورنہ میری حیثیت کوئی نہیں تھی۔ تو فرمایا کرتے تھے، ایک تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اور سچ یہ ہے میرے عزیزو، ہمارے اندر کمال ہے ہی کیا، جیسے جسم کی گندگی کو اللہ نے ظاہری جلد سے چھپا رکھا ہے نا، ایسی ہمارے عیبوں کو بھی اللہ نے ستاریت کے پردوں کو چھپا رکھا ہے، اور اسے کی مہربانی اور فضل ہے، ورنہ عیبوں سے بھری زندگی ہے۔ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے دلوں میں عزت اور اللہ نے دلوں کے اندر نیک نامی ڈال دی۔ فرمایا متواضع بن کے رہو۔ مٹی ہے نا، مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہتی ہے تو اس سے برتن بنائے جاتے ہیں، اس مٹی سے بڑا کام لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گرد بن جائے، آنکھوں میں پڑنے لگ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے، لوگ جھاڑ دیتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ بندہ جب تک زمین پہ رہتا ہے، مٹی پہ رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، متواضع رہتا ہے، دلوں میں محبت پاتا ہے، دلوں میں عزت پاتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، دوسری بات اگر چاہتے ہو گھروں میں محبت ہو، خاندانوں میں محبت ہو، آپس میں اتفاق رہے، تو فرمایا کرتے تھے دوسری چیز ایثار کرو، قربانی دو۔ مجھے تکلیف ہو جائے، میرے بھائی کو راحت مل جائے،
میرے بھائی کو ایثار کرو، قربانی کرو، ایثار کرو، قربانی کرو۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تواضع نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے، اور جہاں ایثار کے بجائے اپنا فائدہ سوچا جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنی دیکھی جاتی ہے، میرا حق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق ادا کرو، کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق ادا کرو۔ ایثار اسی کا نام ہے بھائی، قربانی اسی کا نام ہے۔ مجھے ناگواری ہو گئی کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو راحت مل جائے، مجھے تکلیف ہو کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو آرام مل جائے۔ بتائیے کسی گھر کے اندر ایثار ہو جائے، تواضع ہو جائے، گھر جنت نہ بن جائے؟ گھر جنت نہ بن جائے؟ کیوں گھر ٹوٹتے ہیں؟ کیوں نفرتیں ہیں؟ کیوں اختلاف ہے؟ کیوں جھگڑے ہیں؟ ایثار نہیں ہے، ایثار نہیں ہے۔ اور دوسروں کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہر شخص اپنا غرض، اپنا مفاد، اپنا حق لینے کے لیے ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہے، میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ صل من قطعک، جو توڑے نا آگے بڑھ کے تم جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ واعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے نا تم اللہ کے لیے معاف کر دو۔ واعط من حرمک، اور جو تمہارا خیال نہ کرے اور تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کر اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کا یہ فریضہ کہ ہم محبت سے رہنے والے، اتفاق کے ساتھ رہنے والے، اور اللہ ہماری زندگیاں ایسی بنائے، اصلاح ذات البین، ہم دلوں کو جوڑنے والے ہوں، ہم دلوں کو ملانے والے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے واقعے کے خلاف بات کرتا ہے، اس لیے واقعے کے خلاف پیدا کرتا ہے تاکہ ایک کی دوسرے کے دل میں محبت آ جائے، حالانکہ بات واقعے کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے لیس الکذاب، یہ جھوٹا نہیں ہے۔ کہہ رہے میاں تم خامخواہ میں برا منا رہے ہو، فلاں تو تمہارا بڑا اچھا تذکرے کرتا ہے، تم خامخواہ میں اس کے بارے میں پریشان ہو، وہ تو تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ اب یہ بات واقعے کے خلاف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا رہا ہے، یہ میاں بیوی کو آپس میں ملا رہا ہے، یہ بہن بھائی کو آپس میں ملا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ شیطان اپنے کرندوں سے پوچھتا ہے آج کیسا دن گزرا، وہ دربار لگاتا ہے، پانی پہ تخت لگاتا ہے، اپنے کرندوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز چھڑوا دی، کسی سے کہتا ہے میں نے اس سے روزے سے اسے دور رکھا، کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے تلاوت نہیں کرنے دی، ایک آتا ہے میں نے میاں بیوی کے اندر ناچاکی پیدا کر دی، گلے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ناچاکی نہیں، تو نے گناہوں کی فیکٹری کھول دی۔ تو یہ شیطانیت ہوتی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، مسلمانوں کو آپس میں غلط فہمیوں میں مبتلا کر دینا، اور مسلمانوں کے گھروں کو خراب کر دینا، مسلمانوں کے آپس میں نفرتوں کو رواج دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے اور ایسی مبارک زندگیاں دے دے کہ ہماری وجہ سے اور ہماری زندگیوں میں مسلمان آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے والے ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔